الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کی گھڑیاں تمام مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں، جس میں سانس لینا تسبیح ہے اور جس میں سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کی پروردگار نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے میں نمازیں پڑھے گا اور سجدے کرے گا، پروردگار اس کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے روز اس مومن کو جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرائے گا، جہنم میں بھیجنا درکنار، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جہنم کے عذاب سے بھی نہ ڈرائے گا۔ رسول خدا خطبہ شبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں آپ نماز سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کیجئے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کی مناجات مستجاب فرماتا ہے۔ مومن جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس شخص کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ محترم سامعین، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں نمازیں پڑھنا، روزے تو چونکہ رکھتے ہیں انسان، نماز پڑھنا، سجدے کرنا، ذکر الہی کرنا، اس کے علاوہ شبۂ قدر کے اعمال کی بڑی فضیلت پائی جاتی ہے۔ لیکن میں ایک اور نقطے کی طرف، ایک اور عمل کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جس سے بہت سے مومنین غفلت اختیار کرتے ہیں۔ کچھ اس لیے بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صرف عمرہ کے لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ عمل ایک مومن کو افطار کروانا ہے۔ رسول خدا خطبہ شبانیہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مومن کو، ایک مومن کو افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ یہاں پہ توجہ کیجئے کہ یہاں پر صرف ایک مومن کا ذکر ہے، جماعت کا ذکر نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص ایک مومن کو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس محفل میں بیٹھے رسول خدا یہ بیان فرما رہے تھے، روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو حیثیت نہیں رکھتا ہوں کہ مومنین کو افطار کروا سکوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان، تم ایک کھجور، بلکہ ایک کھجور بھی نہیں، کہا کہ سلمان تم آدھی کھجور یا ایک گھوٹ شربت سے مومن کو روزہ افطار کرواؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا ثواب دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈشز کی تعداد معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک مومن کا خلوص، مومن کی نیت معیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا تو جبرائیل امین کو ایک جوان کی شکل میں اس جگہ پر بھیجا جہاں پر ابراہیم بکریے چرا رہے تھے۔
وہ جوان اس جگہ پر آتا ہے اور دور کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگتا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تسبیح سنتے ہیں تو دوڑے دوڑے اس جوان کے پاس آتے ہیں، کہتے جوان تو کتنی اچھے انداز میں میرے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جوان تو مجھے یہ تسبیح دوبارہ سنا دے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ابراہیم اگر تم اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہو، اللہ کی تسبیح سننا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھیڑوں کا غلہ ہے، میں آدھا غلہ تجھے دے دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح سنا دے۔ حضرت جبرائیل امین تسبیح سناتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جیسے ابراہیم تسبیح سنتے ہیں اشتیاق اور پیدا ہوتا ہے، کہتے جوان ایک مرتبہ اور تسبیح سنا سکتا ہے؟ جوان کہتے کہ ابراہیم اب تو کیا دے گا؟ کہا کہ میرے پاس آدھا بکریوں کا ریوڑ بچا ہے، میں یہ پورا کا پورا تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ جوان اللہ کی تسبیح سناتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورا ریوڑ اس جوان کو دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ جبرائیل ابراہیم کو ابراہیم کا ریوڑ واپس کر دو۔ ہمیں ابراہیم کا ریوڑ تھوڑی چاہیے تھا، ہم تو ابراہیم کا دل دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم کا خلوص کتنا پایا جاتا ہے، ہم تو ابراہیم کی نیت دیکھنا چاہتے تھے، ہمیں ریوڑ تھوڑی چاہیے تھا۔ بس محترم سامعین، جب بھی آپ افطار کروائیں کسی مومن کو تو خلوص کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی نیت کا خیال رکھیں، کہیں ہماری نیت میں کہیں کوئی خلل نہ آ جائے، کہیں شیطان اس میں شامل نہ ہو جائے، کسی بھی وسیلے سے، ریاکاری کے وسیلے سے، یا ایک شخص اگر افطار کرواتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں افطار پارٹی دے رہا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ واہ فلاں نے کتنی بڑی افطار پارٹی دی ہے، کتنے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر عزیزان محترم ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس نیت کے ساتھ ہم نے مومنین کو روزہ افطار کروایا تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگر ایک انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن اس میں کسی اور کی رضا بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، ریاکاری یا کچھ اور عوامل، تو میں بھی وہ قبول نہ ہو خدا کے ہاں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس ماہ رمضان میں اس خلوص کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ مومنین کو افطار کروائیے، تاکہ چاہیں آپ جتنی بھی حیثیت رکھتے ہو، میں پہلے بات کر چکا کہ اللہ کے ہاں ڈشز کی تعداد کا معیار نہیں ہے، چاہے ایک مومن کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک مومن کو افطار کروائیے، تاکہ روز قیامت جب وہ جب فہرست سامنے آئے تو اس میں افطار کروانے والوں میں ہمارا نام بھی ہو۔ وما الینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔